بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے مروجہ حج اور القرآن المبین پارٹ 3 پر بات کروں گا۔ آج جس آیت پہ میں بات کروں گا وہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196۔ پہلے تو ذرا مروجہ ترجمے پر بات کریں گے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج کو اور عمرے کو اللہ کے لیے۔ اب یہ کون لوگ ہیں جو اتنے پیسے خرچ کر کے حج اور عمرہ ادھورا چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے کہ اللہ کو حکم نازل کرنا پڑا کہ بھائی اس کو مکمل کیا کرو؟ کیا صحابہ اکرام کے ایسا کرنے پر یہ حکم نازل کرنا پڑا؟ الحج اور العمرہ، اس کا ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، جب تم گھیر لیے جاؤ تو جو قربانی میسر آئے وہ مکہ بھجواؤ۔ یہ قربانی کس لفظ کا انہوں نے ترجمہ کیا؟ اور آپ غور کریں اس لفظ پہ، عربک ٹیکسٹ میں آیا الحدیہ۔ کس اینگل سے یہ آپ کو یہاں جانور یہاں نظر آ رہا ہے؟ یعنی کہ اگر آپ مائکروسکوپ سے بھی دیکھیں تو کیا اس میں کہیں بھی آپ کو بکرا، دمبا، گائے، بھیڑ، بکری یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں؟ یہاں تو اس کی دم بھی آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوگی۔ خدا خوفی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، کہتے ہیں اور نہ تم منڈواؤ اپنے سروں کو کہ یہاں تک پہنچ جائے قربانی اپنی حلال گاہ کو۔ یعنی کہ یہ فرماتے ہیں جب تک آپ کا بکرا، گائے، اونٹ یا بھیڑ مکہ نہ پہنچ جائیں، ٹینڈ یعنی گنجا نہیں ہونا۔ لیکن جیسے ہی آپ کو انفارم کر دیا جائے کہ بھائی آپ کا بکرا مکہ پہنچ گیا ہے تو اب آپ گنجے ہو جائیں، یہ ٹینڈ یا گنجا ہونے کا حکم تو سب کو ہے، تو عورتیں اس آیت پر عمل کیوں نہیں کرتی؟ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، یہ کہتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا اس کے سر میں اگر کچھ تکلیف ہے۔ اب آیت میں مریض اور سر میں درد یہ الگ الگ مینشن ہے ان کے ترجمے میں، تو کیا سر درد مرض نہیں ہے؟ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، پھر یہ لکھتے ہیں تو بدلہ دے روزے یا خیرات یا قربانی سے۔ رمضان میں اگر مریض ہو تو روزوں میں چھوٹ ملتی ہے، یہاں تو مریض پلس سر میں درد بھی ہے، تکلیف بھی ہے، تو یہاں کیوں روزے رکھوائے جا رہے ہیں؟ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، کہتے ہیں کہ پھر جب تم اطمینان سے ہو تو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے۔ اب اندازہ لگائیں کہ گھیر لینے یا قید سے رہائی ملنے کے بعد فوراً مکہ جا کر حج کرنا ہے، لیکن اگر حج کی تاریخیں گزر گئیں تو پھر کیا حکم ہے؟ کیا اللہ نے یہ معاملہ مبہم چھوڑ دیا، یعنی نامکمل ہدایت؟ کیا اللہ کی کتاب میں ایسے مبہم احکامات بھی ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ جب تم رہائی پا لو تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر حج اور عمرہ کرنا ہے؟ بھائی اگر تاریخیں ہی گزر گئیں تو میں کب کروں گا وہ حج اور عمرہ؟ آگے ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَالسَّبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، پھر جسے مقدور نہ ہو تو 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے اور 7 جب اپنے گھر پلٹ کر جاؤ۔ تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملۃ، یہ ہوئے پورے 10۔ یعنی اللہ اس آیت میں ہمیں حساب کتاب یعنی میتھمیٹکس بھی سکھا رہا ہے کہ جب مترجمین نے آگے لکھا ہے کہ یہ ہوئے پورے 10، یعنی 3 جمع 7 یہ پورے 10 ہوتے ہیں۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ 3 جمع 7 9 یا 11 ہوتے ہیں۔ اس آیت کی ابتدا مترجمین کے مطابق حج اور عمرہ سے ہو رہا ہے، یعنی آگے جو کچھ بھی بیان کیا جا رہا ہے وہ حج اور عمرہ دونوں کے لیے ہے۔ تو
سوال یہ ہے کہ یہ تمام جو کام گنوائے گئے ہیں یہ لوگ یہ عمرہ میں کیوں نہیں کرتے؟ عمرہ میں یہ تخصیص انہوں نے کیسے کر دی؟ ایک اور مبہم سا حکم ہمیں یہاں آیت کے اختتام پر نظر آتا ہے، جہاں یہ کہتے ہیں ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، کہتے ہیں یہ حکم اس کے لیے ہے جو مکے کا رہنے والا نہ ہو۔ یعنی عجیب سی بات ہے، سارے پیسے میں خرچ کر کے آؤں اور اتنی دور سے آؤں اور اس کے باوجود میرے لیے ہی ساری پابندیاں ہیں، یعنی جو وہاں کا رہائشی ہے اس کو زیادہ سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں، حالانکہ اس کو تو اتنی کوشش بھی نہیں کرنی پڑتی۔ ساری کوششیں میں کروں، اخراجات میں برداشت کروں، اپنا تمام تر وقت بھی اس پہ لگاؤں، اور پھر بھی مجھ پر ہی پابندی عائد کی جا رہی ہیں۔ یہ کیسا انصاف ہے اللہ کا؟ اب میں اس آیت کا اپنا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مگر اس سے پہلے جو مشکل الفاظ ہے اس کے معنی میں آپ کو بتاتا چلوں۔ اتمو، اس کا مطلب ہے مکمل کرو، تکمیل کرو، صحیح حیثیت تک پہنچاؤ۔ الحجہ، جیم پہ زبر کے لحاظ سے اس کا ترجمہ ہوگا دلائل سے قائل کرنا، مغلوب کرنا۔ العمرتہ، خاص ہر لحاظ سے یا مکمل طور پر تعمیر کرنا۔ احصرتم، اب دیکھیں پیچھے دلائل کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں بھی اگر تم کو گھیراؤ کر کے یا پھنسا کر تم سب سے دلائل مانگے جائیں، دیکھیں دلائل سے اسٹارٹ ہو رہا ہے اور دلائل کی ہی تعمیر ہو رہی ہے مکمل طور پر، تو اب آپ کو جب گھیرا جا رہا ہے تو وہ بھی دلائل کے لحاظ سے گھیرا جا رہا ہے، آپ سے دلائل مانگے جا رہے ہیں۔ الہدی، خاص ہدایت یا خاص اصول۔ تحلقو، تم سب کے فائنل آرگومنٹ یا تم سب کے فائنل کرائٹیریا۔ رؤوسکم، اپنی سوچوں یا اپنے خیالات یا اپنی رائے۔ اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 279 میں رؤوس اموالکم آیا ہے، یہاں سب نے اس کا ترجمہ اصل رقم یا اصل سرمایہ کیا ہے، کسی نے بھی اس کا رقم کا سر یا مال کا سر یا دولت کا سر ترجمہ نہیں کیا ہے۔ یبلغا، پہنچا دو، فائنل کر دو۔ محلہ، اپنی قانونی حیثیت میں۔ مریضن، قرآن میں مریض وہ ہے جو جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرتا ہے یا جو اپنے ہی فیصلے میں مغالطے میں ہوتا ہے۔ اذن، صداقت یا سچائی سے بات نہ کرنے والا، شرک کرنے والا۔ راسی ہی، اس کے اہم نکات یا اہم پوائنٹ۔ ففدیتن، تو مکمل طور پر آزاد کرنا ہے۔ سیامن، رک کر، ڈٹ کر، تدبر کر کے۔ صدقتن، مکمل طور پر تصدیق کر کے، مکمل طور پر ریکنفرم کر کے۔ نسکن، تمام تر توانائی صرف کر کے۔ امن تم، قابل اعتبار، قابل بھروسہ ہو جانا۔ تمتع، فائدہ دینا یا فائدہ اٹھانا۔ الحج، جیم پر زیر کے مطابق خاص دیے گئے دلائل۔ ثلاثت ایام، وہ دورانیہ جس میں آپ مکمل طور پر مین پوائنٹ یا دھندلے پن کو کلیئر کر کے کسی ہنٹ یا کلو کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سبعۃ، مکمل طور پر اس طریقے کو، اس پروسیس کو بار بار دہرانا۔ رجعتم، تم پلٹو، تم رجوع کرو۔ عشرۃ کاملۃ، یہ اصطلاح ہے جس کا مطلب ہے مکمل طور پر سمجھنے یا سمجھانے کا طریقہ کار۔ المسجد، خاص اطاعت، فرما برداری کی جگہ۔ الحرام، خاص ممنوع یا خاص حرام۔ المسجد الحرام، تو اس کا مطلب ہوا خاص ممنوع یا حرام، فرما برداری یا اطاعت کی جگہ۔
یعنی خاص ممنوع فرما برداری کی جگہ یا خاص حرام اطاعت کی جگہ۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور تکمیل کرو دلائل سے قائل کرنے اور مکمل طور پر تعمیر کرنے کو اللہ کے لیے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں پیچھے ہی صوم کی آیتوں کا اختتام ہوا ہے، اور صوم میں اللہ کی آیتوں پر رک کر، ڈٹ کر اور تدبر کر کے اس میں غور و خوض کر کے اس کو سمجھنا تھا، اور جب آپ نے سمجھ لیا انہی کے ذریعے سے آپ نے قائل کرنا ہے وہ جو دلائل ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کی کمپلیشن کرنی ہے قائل کرنے کے لیے، اور اسی کی کنسٹرکشن کرنی ہے مکمل طور پر۔ اور یہاں جو للہ کے لیے کہا جا رہا ہے، یہ جو دلائل سے آپ قائل کرو گے اور اسی کی مکمل طور پر کمپلیشن کرو گے، تو ان میں آپ کا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی من گھڑت عقائد جو کہ قرآن میں نہیں ہو اس کو انکلوڈ نہیں کرنا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مروجہ حج کا ایک تو انہوں نے ترجمہ نہیں کیا، دوسرا اس کو تھوپ دیا قرآن مبین پر، حالانکہ قرآن مبین میں نہ اس مہینے کا تذکرہ ہے اور نہ ہی ان تاریخوں کا تذکرہ ہے جس میں یہ سعودیہ والا مروجہ حج ہوتا ہے۔ تو یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ جب آپ نے اللہ کے لیے کرنا ہے اس کی تکمیل، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تمام باطل عقائد یا من گھڑت عقائد جو قرآن سے باہر ہیں اس کو نہیں جوڑنا ان دلائل کے ساتھ۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اب دیکھیں پیچھے ہی دلائل کی کمپلیشن اور اس کو مکمل طور پر کنسٹرکشن کے لحاظ سے بات ہو رہی تھی، تو اب یہاں جو احصرتم ہے یعنی گھیرا جا رہا ہے، تو وہ بھی اسی لحاظ سے ہے، یعنی آپ کو کسی بھی طریقے سے پھنسا کے یا آپ کو گھیر کر آپ سے دلائل مانگے جا رہے ہیں۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر تم کو اس طریقے سے گھیر لیا جائے تو جو بھی آسانی سے میسر ہو، جو بھی آسانی سے میسر ہو خاص ہدایت میں سے۔ اب اس کو اگر ہم پیچھے کے جملے سے لنک کریں، آپ نے جو دلائل سے قائل کرنے کو کمپلیٹ کیا ہے اور اس کو مکمل طور پر کنسٹرکٹ کیا ہے، تو اسی لحاظ سے کہا جا رہا ہے کہ اسی خاص ہدایت میں سے اب ان کو پیش کرو۔ اگر وہ تم سے دلائل مانگے، تمہیں کسی طریقے سے پھنسا کے، تمہیں گھیر کر، تو اس خاص ہدایت میں سے جو آپ نے پیچھے کمپلیٹ کیے ہیں اس میں سے ان کو پیش کرو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں کہا جا رہا ہے کہ مت کرائیٹیریا بناؤ اپنے خود ساختہ خیالات کو کہ اس کو قانونی حیثیت دے دو۔ اگر آپ اس کو لنک کریں اس آیت کے ابتدائی جملے سے، یعنی جہاں پر آپ کو کہا جا رہا ہے کہ مکمل کرو دلائل سے قائل کرنے اور اس کی مکمل کنسٹرکشن کو، یعنی کہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ اس میں اپنے ذاتی خیالات، سوچ یا فکر اس کو انکلوڈ کر کے اور اس کو اس طریقے سے پیش نہیں کرنا کہ آپ اس کو ایک قانون بنا دو لوگوں کے لیے جس کی الکتاب المبین سے تصدیق ہی نہیں ہوتی۔ تو یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنے ذاتی خیالات اس کو فائنل آرگومنٹ بنا کر پیش نہیں کرنا ہے، جیسا کہ مروجہ حج، یہ جو سعودیہ والا حج ہے، اس کو ایک قانون بنا کر پیش کر دیا گیا ہے کہ مسلمان ہونے یا بننے کے لیے سعودیہ والے حج پر آپ کا ایمان لانا لازم ہے، حالانکہ القرآن المبین میں اس کی کوئی تصدیق نہیں ملتی۔ یہ تو صرف چند نام ہیں جو انہوں نے گھڑ لیے ہیں اور اس کو ریلیٹ کر دیا ہے اللہ کے احکامات کے ساتھ۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، اس آیت کے پیچھے ہی کہا جا رہا ہے کہ اپنی ذاتی خیالات، سوچ و فکر کو انکلوڈ کر کے اس کو قانون مت بنا لینا، اور اس جملے میں اس سے بچنے کے لیے طریقہ کار بتایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں اپنے مکمل کیے دلائل میں ڈاؤٹ ہے یا اس میں ایسی بات انکلوڈ کر دی ہے جو عقلی طور پر قابل قبول نہیں، یا اس کے اہم نکات
یا مین پوائنٹ میں کوئی جھوٹی بات انکلوڈ کر دی ہے. اب اس کے بعد کرنا کیا ہے؟ تو یہ اگر دو غلطیاں تم سے ہوئی ہیں تو کہا جا رہا ہے فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، پس مکمل طور پر ان دلائل میں سے یہ باتیں جو انکلوڈ کی ہیں ان کو مکمل طور پر ان میں سے ہٹانا ہے یا ریموو کرنا ہے. کس طریقے سے؟ یہ طریقہ بھی بتا دیا. یعنی کہا جا رہا ہے من سیامن، رک کر، غور و خوض کر کے، تدبر کرنے میں سے، یہ ہے سیامن. آگے کہا جا رہا ہے او صدقتن، یا مکمل طور پر ری کنفرم کر کے، او نسکن، یا تمام تر توانائی اس پر صرف کر کے. تو یہ 3 پروسیس بتائے گئے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی غیر عقلی بات، جھوٹی بات اس مکمل کیے گئے دلائل میں انکلوڈ کیے ہیں تو آپ کو یہ 3 طریقے بتائے گئے ہیں کہ اگر آپ سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں تو آپ اس کی تصحیح ریوزٹ کریں گے، اور یہ آپ نے خود کرنا ہے. کوئی باہر سے آ کر آپ کو ڈکٹیٹ نہیں کرے گا. یہ زندہ ضمیروں کی کتاب ہے، آپ نے خود ریئلائز کرنا ہے. تو پھر کہاں سے اس میں یہ بھوک پیاس کا روزہ یا بکرا دینا، اس کا کیا تعلق ہے ان دلیلوں کے ساتھ؟ یہ تو دلیلوں کو ریوزٹ، ری کنفرم، اس کی تصدیق کی بات ہو رہی ہے، اور اپنی تمام تر توانائی اس پر صرف کر کے، اس کو دوبارہ ریوزٹ کر کے، غور و خوض کر کے، اس میں سے جو پوائنٹ آپ نے اپنی طرف سے انکلوڈ کیے ہیں اس کو نکالنے کی بات ہو رہی ہے. کہاں سے دمبا، بکرا یا بھوک پیاس اس میں آ گیا ہے؟ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پیچھے 3 پروسیس، سیام، صدقہ، نسک، یہ مکمل کرنے کے بعد جب تم قابل اعتبار یا قابل بھروسہ ہو جاؤ، یعنی کہ وہ جو 2 ایرر آپ سے ہوئے ہیں وہ مکمل طور پر ریموو کر لو. فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو فائدہ دو اور فائدہ اٹھاؤ مکمل تعمیر کیے ہوئے کے ذریعے سے دیے گئے دلائل میں سے. جب وہ دلائل قابل اعتبار ہو گئے تو اس کی جو دوبارہ آپ نے ریکنسٹرکشن کی ہے اس کے ذریعے سے اس خاص دلائل میں سے فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، جو بھی خاص ہدایت آسانی سے میسر ہو اس کو پیش کرو. فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ، لیکن اگر تم رک کر، ڈٹ کر یا غور و خوض نہ کر سکو تو اب کیا کرنا ہے؟ ثلاثۃ ایام فی الحج، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہر لحاظ سے مکمل طور پر مین پوائنٹ کو کلیئر کر کے کسی ہنٹ یا کلو کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنی ہے اس دورانیے میں. یعنی جو بھی ڈاؤٹ ہے اس کو دور کرنا ہے، اور جب تک اس دوران آپ کو اس کے متعلق ہنٹ یا کلو نہ مل جائے دیے گئے دلائل میں سے، تب تک کیا کرنا ہے؟ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، تب تک بار بار اس پروسیس کو ریپیٹ کرنا ہے، اور اس وقت تک ریپیٹ کرنا ہے جب تک آپ حقیقت یا سچائی کی طرف پلٹ کرنا آ جاؤ. اور اسی کو آگے کہا جا رہا ہے تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملۃ، یہ ہے مکمل سمجھنے سمجھانے کا طریقہ کار. اب جو انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ 3 دن اور 7 دن بھوکا پیاسا رہنا ہے، اور اس کو آگے یہ کہہ رہے ہیں 10 دن بھوکا پیاسا رہو، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ 10 دن بھوکا رہنے سے مجھے کیا مقصد حاصل ہوگا. تو آیت کے اس حصے میں یہ کہا جا رہا ہے جب تم یہ 3 پروسیس کرنے کے بعد وہ ایرر ریموو کر دو اور اس دیے گئے دلائل کے متعلق قابل بھروسہ ہو جاؤ، تو پھر کہا جا رہا ہے کہ تم نے جو یہ دوبارہ ریکنسٹرکشن کی ہے تو اس کے ذریعے سے اس دیے گئے دلائل کی طرف فائدہ اٹھانا ہے اور فائدہ دینا ہے، اور جو بھی اس خاص ہدایت میں سے آسانی سے میسر ہو اس کو پیش کرو. لیکن اگر کوئی یہ پروسیس نہ کر سکے، یعنی غور و خوض نہ کر سکے، تو اس کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ اس پیریڈ میں وہ جو دیے گئے دلائل ہیں اس کے مین پوائنٹ کو کلیئر کرے، مین پوائنٹ کو واضح کرے دیے گئے دلائل میں سے، اور اس کو بار بار ریپیٹ کرے، بار بار دہرائے جب تک حقیقت تک نہ پہنچ جائے. اسی کو کہا گیا ہے کہ یہ ہے مکمل سمجھنے یا سمجھانے کا طریقہ کار. ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ
حاضر المسجد الحرام۔ یہ تمام احکامات ان کے لیے ہے جو ممنوع یا حرام اطاعت کی جگہ کے قریب بھی نہیں جاتے۔ آیت کے شروع میں ہی آپ کو کہا گیا کہ آپ کو مکمل کرنا ہے دلائل اور مکمل طور پر کنسٹرکشن نشوونما کے لیے، گروتھ کے لیے۔ تو اسی لحاظ سے کہا جا رہا ہے کہ جب تم دلائل مکمل کرو تو یہ سارے احکامات کو مد نظر رکھو، یہ تمام ممنوع اطاعت کی جگہ جو کہ قرآن پاک میں ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے دلائل کی کمپلیشن کرو۔ اب وہ تمام آیتیں قرآن پاک میں جن کی ابتدا لا سے ہوتی ہے، یا وہ تمام جملے جو قرآن پاک میں ہیں جہاں خاص طور پر منع کیا جا رہا ہے، میں آپ کے سامنے چند مثالیں پیش کرتا ہوں۔ سورہ بقرہ کی 188 میں ہے، جس میں لکھا ہوا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، یعنی آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی 83 میں لکھا ہوا ہے لا تعبدون الا اللہ، مت ہدایات کو فالو کرو، مت انسٹرکشن کو فالو کرو سوائے اللہ کے۔ اسی طریقے سے سورہ نساء کی 177 میں جہاں لکھا ہوا ہے لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، کہ اپنے دین میں غلو مت کرو، ایسی باتیں مت کرو کہ جو اس قرآن پاک میں موجود نہیں ہیں، اور اللہ کے بارے میں سوائے حق کے کوئی بات مت کرو۔ اور اس طرح کی لاتعداد مثالیں ہیں قرآن پاک میں۔ اگر ہم جب دلائل کی کمپلیشن کرتے ہیں اور ان آیات میں جہاں ممنوع احکامات موجود ہیں اس کو مد نظر نہیں رکھتے، تو اسی لیے یہ تمام انسٹرکشن پیچھے دی گئی ہیں کہ جب بھی آپ نے دلائل کی کنسٹرکشن کرنی ہے اور اس کو مکمل کرنا ہے تو آپ نے یہ جو تمام ممنوع اطاعت کی جگہ ہیں قرآن پاک میں اس کو سامنے رکھنا ہے، کیونکہ انہی آیات پہ اگر تدبر، غور و خوض کیا جائے تو بہت سے معاملات کا حل خود بخود نکل آتا ہے۔ اور آگے ہے واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ متقی کی تو سب سے پہلی پراپرٹی یہ ہے کہ وہ پوجا پاٹ یا من گھڑت عقائد یا باطل عقائد کا بائیکاٹ کرتا ہے۔ تو اب آپ خود بتائیں کہ یہ جو مروجہ حج ہے اس کا تقوی سے کیا لینا دینا ہے؟ اور آگے ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ بے شک اللہ سخت تعاقب کرنے والا ہے۔